ریڈیو پاکستان صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں عدم برداشت کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر سنیے۔ تحریر ڈاکٹر ناصر بلوچ، صداکار خورشید علی، عذرا بٹ، شگفتہ ہمایوں اور غزالہ ضیاء، پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل۔ معاشرتی مسائل، معاشی دباؤ، کم علمی ایسے عوامل ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جیسے رویوں کو فروغ دیا ہے۔ ماضی کی شاندار اقدار اور مذہبی رواداری کے کم ہونے کی وجہ سے تنگ نظری اور ذہنی انتشار میں اضافہ نظر آتا ہے۔ معاشرتی مسائل میں اختلاف رائے یا مذہبی نقطہ نظر میں اختلاف علم، جستجو اور وسعت نظر کا باعث ہوتا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے یا فساد کا۔ ایک دوسرے کی اندھی تقلید نے حسد، لالچ اور کرپشن کو جنم دیا ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ہمارے ذہنوں میں تناؤ، غم، مایوسی اور غصے کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم دوسروں سے اخلاق اور محبت سے پیش آنے کی بجائے تلخی، جذباتی اور جسمانی تشدد پر اتر آتے ہیں۔ کسی کی ذرا سی بات یا غلطی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ آئے روز سڑکوں اور گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے، فساد، قتل اسی سبب سے ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ بطور مسلمان ہمیں عفو و درگزر اور صبر و شکر اور نرم گفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص میں اخلاق نہیں ہے وہ کمزور ایمان کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے غصے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ صبر اور برداشت کے بغیر دنیا کا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم جب تک ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم عدم برداشت کا شکار رہیں گے اور معاشرہ انسانوں کے معاشرے کی بجائے جنگل کا معاشرہ بن جائے گا، جہاں انسان نہیں صرف جانوروں کی گنجائش رہ جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ اجی سنتے ہو، تمہاری چہیتی باجی مہر النساء کا آج کیا فون آیا ہے؟ فرماتی ہیں پچھلے برس جو تم نے 2 لاکھ روپے اس سے قرض لیا تھا نا، وہ رقم اسے فوراً واپس کر دو۔ اسے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ ارے اس میں اتنا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ باجی نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ہم نے 1 برس کے لیے ہی تو قرض لیا تھا۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں بروقت رقم واپس کر دیں۔ بروقت رقم کیوں واپس کر دیں؟ مہر النساء بھول گئی اس کی بیٹی یعنی تمہاری بھانجی رابعہ کے بیاہ پر ہم نے پورے 50,000 کا سونے کا سیٹ ڈالا تھا اس کے جہیز میں۔ ارے دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وہ 50,000 کا سیٹ ادھار نہیں دیا تھا، باجی مہر النساء کی بیٹی سمجھ کر ماموں کے طور پر میں نے تحفہ دیا تھا اسے۔ بڑے آئے بھانجی کو تحفہ دینے والے۔ میری بھتیجی کے بیاہ پر تو 10,000 کا اون نہیں دیا گیا تم سے، باجی کی بیٹی کو 50,000 کا سیٹ ڈال دیا۔ یہ کیا مقابلے بازی شروع کر دی ہے تم نے؟ تمہارا بھائی کروڑوں کا مالک ہے، میں نے تمہاری بھتیجی سائمہ کے بیاہ پر تحفہ دینا چاہا تو تم نے خود ہی منع کر دیا کہ اتنا سستا تحفہ دینا مناسب نہیں ہے۔ پہلے تو تم جیسے میری ہر بات مانتے تھے نا، میں نے منع کر دیا اور تم نے شکر کیا کہ چلو 10,000 تو بچے۔ تمہارا تو خاندان ہی کنجوسوں کا خاندان ہے۔ تم کیا تحفہ دیتے میری بھتیجی کو؟ اوقات دیکھی ہے کبھی اپنی؟ میرے بھائی کے تو تم سے بڑھ کر تنخواہ لینے والے ملازم ہیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے امیر کبیر بھائی کے گھر چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تمہارے 5
پہنچ مرلے کے گھر پر. ابھی کی ابھی جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر. سوچ لینا ساری زندگی شکل نہیں دیکھوں گی تمہاری. میں تو شکر کروں گا جس دن تم جیسی بلا میرے سر سے ٹلے گی یہاں سے چلی جائے گی. سن لو, جا رہی ہوں, خدا کی قسم جا رہی ہوں, اور کوئی مجھے روکے نہیں. امی کہاں جا رہی ہیں؟ اچھا ہوا تم بھی آ گئی سیمی. دیکھ لو تمہارا باپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہے. چلو تم بھی اپنا سامان باندھو. امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بات کیا ہوئی ہے؟ بس سب باتیں ختم, کچھ باقی نہیں بچا. تمہارا باپ مجھے گھر سے نکال رہا ہے. مجھ میں ابھی غیرت اور عزت نفس باقی ہے, اور تم میں بھی نا شرم کی کوئی رتی باقی بچی ہے نا, تو تم بھی میرے ساتھ چلو. ابو مجھے بھی تو پتا چلے ہوا کیا ہے. ہونا کیا تھا بیٹی, تمہاری پھوپھی مہر النساء نے 2 لاکھ قرض دیے تھے, وہ واپس مانگ لیے ہیں. بس اس پر تمہاری ماں بھڑک اٹھی ہے. امی یہ بھی کوئی بات ہے؟ ابو نے قرض لیا تھا تو واپس تو کرنا تھا نا. سیمی بیٹی میری بہت بے عزتی ہوئی ہے. بات قرض واپس کرنے کی نہیں. جس طرح تمہاری پھپھو مہر النساء نے فوری قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے, مجھے تو سن کر ہی آگ لگ گئی. تو کیا پھپھو عرض لکھ کر اپیل کر دیں کہ خدا را ہمارا قرض واپس کر دیں؟ تم تو ہو ہی باجی مہر النساء کی چہیتی. تم تو باپ اور پھپھو کا ساتھ ہی دو گی. ہاں تم کب میرے ساتھ جانے والی تھی؟ باپ کا گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلی جاؤں صرف اس وجہ سے کہ پھپھو نے قرض واپس مانگ لیا. تم سے تو تمہاری بیٹی لاکھ درجے سمجھدار ہے. ہاں تم باپ بیٹی مرو اس گھر میں. میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر. اب ساری زندگی میری صورت کو ترسو گے تم باپ بیٹی. دیر نہ کرو, ٹیکسی منگواتا ہوں تمہارے لیے میں. ارے بھیا کہیں جا رہے ہیں آپ؟ آ گئی ہمارے گھر آگ لگا کر اپنا قرض وصول کرنے. بھابھی کیسا قرض؟ میں تو اتفاقاً یہاں سے گزر رہی تھی, سوچا کہ تم لوگوں سے ملتی چلوں. جھوٹ مت بولو باجی مہر النساء. صبح تم نے اپنا 2 لاکھ قرض واپس مانگا, اب تم وصول کرنے آ گئی ہو. ارے میں کیا جانتی نہیں تمہیں؟ تم نے فون پر کہا نہیں تھا کہ تمہیں فوری رقم واپس چاہیے؟ ہاں کہا تھا, رقم تو مجھے فوری واپس چاہیے. حمید صاحب میں نہ کہتی تھی تمہاری بہن قرض واپس نہیں مانگ رہی, فوری قرض کی واپسی کا مطالبہ کر کے ہماری سفید پوشی کا مذاق اڑا رہی ہے. باجی رقم تو میں دفتر سے واپسی پر بینک سے نکلوا لایا ہوں. حمید بھیا جانتے ہو آپ یہ رقم مجھے فوری کیوں چاہیے تھی؟ ہمیں بے عزت کرنے کے لیے, اور کیوں. اوہو بھابھی جان, کبھی عقل سے بھی کام لے لیا کرو. مجھے کل ہی معلوم ہوا تھا کہ سیمی بیٹی کو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. حمید بھائی اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ سیمی کو اتنی مہنگی تعلیم دلوائی جائے, مگر میں نے اپنی بھتیجی کی خواہش پوری کرنے کے لیے 2 لاکھ کا بندوبست اپنے پاس سے کیا. اب سیمی کے 2 سال کے اخراجات پورے ہو جائیں گے, باقی کا بعد میں سوچیں گے. باجی مہر النساء مجھے معاف کر دیں. آپ نے میری بیٹی کے لیے کیا سوچا تھا, اور میں باجی میں آپ کے بارے میں کیا گمان کر رہی تھی. کوئی بات نہیں بھابھی, کوئی بات نہیں, حوصلہ کریں. مجھے معاف کر دیں آپ. ابھی آپ صوبہ پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں عدم برداشت کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر سن رہے تھے. تحریر ڈاکٹر ناصر بلوچ, صداکار خورشید علی, عذرا بٹ, شگفتہ ہمایوں اور غزالہ ضیاء, پروڈیوسر سیدہ رحمانہ عدیل, اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.